کیا کیلیفورنیا اور دوسرے ممالک کا کہ وہاں پر انڈسٹری زیادہ لگی جس کی وجہ سے فوگ کا جناب وہاں پر رجحان ہوا، مگر پاکستان میں کیا انڈسٹری زیادہ لگ گئی ہے؟ اور اگر زیادہ لگ گیا ہے تو پھر ہماری ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھی؟ بڑا اچھا سوال کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے. دیکھیے پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے. اگر ہم اس چیز کو آبزرو کریں کہ دھان کی فصل جب کٹوائی ہو جاتی ہے تو نیچے جو ریمیننگ سلفر رہ جاتا ہے، جب اس کو جلایا جاتا ہے تو زمین سے اس کے ذرات ہوا میں شامل ہو کے اڑتے ہوئے جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو میرے خیال سے جب نومبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے پاکستان میں جو سموگ کا قیام ہے وہ چڑھتی سردی کے ساتھ شروع ہوتا ہے، جب دھان کی فصل کٹائی ہو کے جب آگ سے اس کو ویسٹ کیا جاتا ہے. خصوصی طور پہ ہمارے ادھر کیونکہ ایک کلیئر ایئر ایکٹ بننا چاہیے کہ جس کے تحت یہ چیزیں کیسے ہم اس کو ٹھکانے لگا سکیں جس سے انسانی صحت متاثر نہ ہو. ہمارے لیکن پاکستان میں وہ ایک جو بھی جس کا دل چاہتا ہے وہ جہاں فصل لگا لیتا ہے. یہاں مختلف لاہور کے اندر بھی دیکھا جائے تو کچھ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں وہ دھان کی فصل کو کاٹ کے نیچے جب آگ لگائی جاتی ہے تو اتنا سیاہ دھواں ہوا میں ٹھہرتا ہے. تو اوبیسلی جب ٹھنڈ کے ساتھ ہوا میں یہ بخارات بن کے جب ٹھہرتا ہے تو اوبیسلی جب ہیٹ بنتی ہے گاڑیوں کے چلنے کے ساتھ، فیول کے چلنے کے ساتھ جب ہیٹ بن کے جب کنورٹ ہوتی ہے تو زمین کی طرف آتی ہے تو انسان موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں یا عام ویگنوں میں جا رہے ہیں، عام حالات میں جا رہے ہیں، تو جب وہ سانس لیتے ہیں تو ان کو ان بیماریوں سے خاص طور پہ آنکھوں کی بیماریاں، نزلہ زکام اور چھاتی کی بیماریاں پھیلنے سے ان میں بڑی اموات بھی واقع ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے 1853 میں انگلینڈ میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں، سلفر کے استعمال سے جب بہت ہی گہرا دھواں، بہت کالا سیاہ دھواں جب اس خارج ہو کر سلفر کی پوزیشن میں بنا تو وہ انسانی صحت کے لیے اتنا مضر تھا کہ تقریباً 8,000 اموات ہوئیں. 8,000 اموات کے بعد کیونکہ وہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ آبادی یا انسان کی اموات ہوں. انہوں نے فوری طور پہ ایسے ایکٹس بنائے، ایسی ڈیولپمنٹ کی، انہوں نے شہروں کو ایکسٹینشن کیا، شہروں کو کمپیکٹری کیا، شہروں کو پھیلا دیا. اگر لنڈن سے اگر آپ دیکھیں الفرڈ سے آپ لنڈن ایئرپورٹ ہیتھرو ایئرپورٹ تک اگر فاصلہ بھی دیکھیں تو یہ کم از کم 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے کہ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو، پونے 2 گھنٹے کی ڈرائیو، تقریباً لوٹن ایئرپورٹ تک بھی دیکھیں تو یہ 2 گھنٹے کی ڈرائیو سے یہ شہر پہ مشتمل ہے. لیکن انڈسٹری کے لیے انہوں نے انڈسٹری کو شہر سے باہر کنورژن کیا. لیکن ہمارا بڑے افسوس کے ساتھ بات کروں گا کہ آپ نے کی تھی کہ ہماری ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھی. ہم اس وقت شہر کے اندر ہی یہ چیزیں لگا لیتے ہیں، کوئی روکنے والا انتظام نہیں ہے. انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کی اس میں کوئی روک تھام نہیں ہے، نہ ان کا اس پہ کوئی کام ہے. انوائرمنٹ انسپیکٹر انہوں نے اپنی منتھلیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ آتے ہیں اپنی منتھلی لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور خاص طور پہ یاد رکھیے گا انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ تقریباً 9 سے 10 بجے سے سٹارٹ ہو کے 4 بجے کلوز ہو جاتا ہے. لیکن ہماری جو انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ بھی بہت چلاک ہیں کہ وہ ٹائر یا پلاسٹک یا ایسی چیزیں جلاتے ہیں اپنی انڈسٹری کو چلانے کے لیے جو بہت سستی تو پڑتی ہیں لیکن بہت سیاہ دھواں چھوڑتی ہیں. لیکن 5 بجے سے لے کے رات 8 10 11 بجے تک یہ دھواں جب چلتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف بیماریاں پھیلاتا ہے اور اس کو کوئی ڈپارٹمنٹ بھی کنٹرول نہیں کر سکتا. جی ناظرین، جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کو بتاتے چلے کہ آج ہم بڑے اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں، سموگ کے متعلق. تو کرنٹ افیئر ود ندیم بٹھی میں آج ہمارا جو اہم موضوع ہے وہ ہے سموگ.